نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا شیخ عبداللہ اندلسی رحم اللہ کا ایک سبق آموز واقعہ پیش کروں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی بھی صلاحیت دی ہے تو وہ ہمارا کمال نہیں بلکہ محض اللہ کا کرم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعہ کی طرف، غور سے سنیے گا۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحم اللہ حضرت شبلی رحم اللہ کے پیر تھے۔ عیسائیوں کی ایک دفعہ بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر دیکھا انہوں نے کہ صلیبیں لٹک رہی ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، کتنے بے وقوف ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ زبان سے نکالا تو وہیں پہ ان کا ساری جتنی بھی ان کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے، وضو کرنے لگے۔ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ صاحب اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ ادھر چل دیے جدھر وہ لڑکی جانے لگی۔ وہ اس کی تلاش میں لگنے لگے، اور مرید جو تھے وہ پیچھے رونے لگے کہ شیخ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ تو ہمارے مرید پریشان ہو گئے کہ ہمارے شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ شیخ صاحب تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، متقی تھے، پرہیزگار تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ انہوں نے مریدوں سے چلتے وقت جب وہ رونے لگے تو کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ شیخ صاحب اس لڑکی کی بستی کی طرف گئے، اس کے گھر کا پوچھا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں علمبردار کی لڑکی ہے۔ وہ اس علمبردار کے پاس گئے، بات کی نکاح کے بارے میں۔ وہ کہنے لگا کہ تم کچھ عرصہ میری خدمت میں گزارو، میں تبھی اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کروں گا۔ وہ راضی ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ایک ڈیوٹی لگاؤں گا، وہ ڈیوٹی آپ کو نبھانی پڑے گی۔ پہلے تو انہوں نے ذرا سوچا، پھر پوچھا کہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ میں وہ ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو سور چرانے پڑیں گے۔ میں نے سور ایک جانور ہوتا ہے بہت جو ناپاک ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کو یہ سوروں کے چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی تیار ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اب کیا ہوا، صبح سور لے کر نکلتے اور شام کو چرا کر واپس لاتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی موت کے آغوش میں چلے گئے، اور کئی خانقاہیں بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ لوگ حیران، ان کے مرید پریشان کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی رحم اللہ سچے مرید تھے، ان کو ان پر یقین تھا، اور وہ ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب ایسے نہیں ہو سکتے۔ میرے شیخ صاحب تو استقامت والے تھے، وہ تو تقوی والے تھے، وہ ان کے بہت قریبی تھے، وہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ایسا ہوا کیوں۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جاؤں اور حالات معلوم کروں، ان سے ملوں۔ چنانچہ آئے، ان سے ملے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جبہ، وہی امامہ، وہی عصا لے کر جس کو لے کر وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحم اللہ قریب ہوئے، پوچھا حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے مجھے قرآن تو بھول گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا قرآن بھول گئے، صرف ایک آیت یاد رہی جو ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحم اللہ رونے لگے کہ صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے۔ پھر پوچھا حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے صرف ایک یاد ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے صرف ایک یہ حدیث یاد ہے، من بدل دینہ
من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی رحم اللہ پھر رونے لگے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے روتے اتنا روئے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ ان کے دل میں فوراً ندامت ہوئی، دل میں توبہ کی، رو بھی رہے تھے اور یہ کلمہ بار بار کہے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کی توبہ قبول کر لی اور شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق دے دی۔ جیسے ہی ان کے دل میں ندامت ہوئی تو توبہ کی توفیق مل گئی، وہی حالتیں واپس لوٹا دی، وہ واپس آ گئے۔ پھر بعد میں شبلی رحم اللہ نے پوچھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ آج تک مجھے یہ سمجھ نہ آیا کہ آپ کی زندگی میں یہ جو رونما ہوا ہے واقعہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا میں بستی کے سامنے سے ایک دن گزر رہا تھا، میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس بات پر میری پکڑ کر لی کہ اے عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے سینے سے ایمان نکال دیا کہ دیکھتے ہیں تمہیں اپنی عقل پر کتنا ناز ہے، تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ تو معزز سامعات دیکھو، اب یہ جو چیز ہے، جیسے ان کو اتنا تقویٰ، اتنی عزت ملی ہوئی تھی تو یہ دین کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ جیسے ہی ذہن میں آیا کہ ہمارا یہ کمال ہے، جیسے ہی ایسے جملے استعمال کیے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو جو بھی صلاحیت ہے یہ شکر کرو اور ایسے ذہن میں لاؤ کہ یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ اگر اللہ نے کوئی بھی توفیق دی ہے، چاہے علم ہے، چاہے دین ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب ایسے انسان دل میں عاجزی لائے گا تو یاد رکھیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔